بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور گھر بھی۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہ کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مصروفیت سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سے خرافات سے بچاتی ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ اللہ پر توکل، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ پاک رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے یہ بات اللہ کو بتایا کرو۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں،
آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ گہری بات، بھروسہ اس پہ کرو جو تمہاری 3 باتیں سمجھ سکے: مسکراہٹ کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور چپ رہنے کے پیچھے کی وجہ۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگیاں خراب مت کریں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعہ اندھے ہیں۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام برداشت ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو اور گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ہر کافر اور منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینے کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مائکہ اور سسرال، جو جاہل عورتیں ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد اپنا مائکے آباد رکھتی ہیں، اس لیے ان کی سسرال میں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک وقت آتا ہے ان کی عزت نہ سسرال میں رہتی ہے اور نہ ہی مائکے میں۔ میرے اساتذہ جی نے کہا تھا اپنی جگہ کبھی مت چھوڑیں۔ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ایک درخت ہے زمین پہ لگا ہوا، سارا دن اس کے اوپر گرد و غبار پڑتی رہتی ہے۔ کبھی حالات ایسے آتے ہیں وہ جھک بھی جاتا ہے، آندھی طوفانوں میں وہ پوری طرح ہل بھی جاتا ہے۔ وہ اگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، جب طوفان تھم جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ اس جگہ اتنا مضبوط ہوتا ہے سب لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی اسے کھاڑنے کا سوچتا بھی نہیں۔ یہ سارا پروسیس ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہی اصول رکھیں
ایک وقت آئے گا آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ سسرال میں دیکھیں، جوانی میں سسرال میں اتراؤ چڑھاؤ برداشت کر لیں، مگر بڑھاپا اتنا آرام دہ بنائیں تب آپ سکون سے رہ سکیں۔ اپنے میاکے کے چکر میں اپنا سسرال میں جگہ عزت ختم نہ کریں۔ آج آپ مہینوں جا کر مائکے رہتی ہیں، اپنے سسرال کو کچھ نہیں سمجھتی، تو آنے والے وقت میں نقصان آپ کا ہوگا۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دایاں بایاں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ تمہیں حق کہنا، تمہاری حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ، تمہیں کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ ایسا ساتھی جو اتنا سمجھدار ہو کہ آپ کو کچھ سکھا سکے، اتنا بالغ ہو کہ آپ کو سمجھا سکے، اتنا سنجیدہ ہو کہ آپ کے رویے برداشت کر سکے، اتنا بڑا دل رکھتا ہو کہ آپ کی خامیاں قبول کر لیں۔ یاد رکھیں، خوبصورتی روز روز دیکھی جاتی ہے، مگر اچھے ذہن والا انسان بہت کم ملتا ہے۔